اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کیا جائے۔ حضرات ناظرین، صدقۃ الفطر یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں صدقۃ الفطر، جسے فطرانہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جو صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد، عورت، چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام پر صدقۃ الفطر 1 صاع کھجور سے یا جو سے فرض کیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کیا جائے۔ حضرات ناظرین، صدقۃ الفطر یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی میں ذکر کرنا لازم سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر لینے والا ہے، مستحق ہے، حقدار ہے، اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرے، اپنے جیسے کسی اور مستحق کو دے دے۔ اور حدیث کے اندر جس طرح وضاحت موجود ہے کہ آپ نے ہر ایک کو حکم دیا، مرد ہے، عورت ہے، غلام ہے، آزاد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ رب العالمین نے روزے دار کی روزے کے درمیان ہونے والی جو کوتاہیاں ہیں، صدقۃ الفطر کی وجہ سے اللہ ان کا ازالہ فرما دیتے ہیں، اللہ انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا بڑا مقصد وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ رب العالمین نے یہ صدقۃ الفطر کے اندر مساکین کے لیے کھانا رکھا ہے، کہ یہ صدقۃ الفطر جس وقت ادا کیا جاتا ہے، اس کی ادائیگی سے اللہ رب العالمین جو معاشرے کے مسکین کمزور لوگ ہیں وہ معاشی طور پہ مستحکم ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اب جو اس کی مقدار ہے وہ 1 صاع حدیث کے اندر مذکور ہے، اور 1 صاع اگر اس کا پیمانہ جو موجودہ ہمارا چل رہا ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً یہ 2.5 کلو بنتا ہے۔ تو 2.5 کلو جنس جسے کثرت کے ساتھ جس معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے جنس بھی دی جا سکتی ہے، اور نقدی کی صورت میں بھی صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ہاں چونکہ گندم اس کا کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، گندم کی جنس جو ہے اسے ہم کثرت کے ساتھ کھاتے ہیں، تو گندم ہی سے صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور 2.5 کلو اس وقت چونکہ گندم کی قیمت وہ اس کا حساب کتاب کبھی کم اور کبھی زیادہ، تو محتاط اندازے کے مطابق فی کس 300 کے اعتبار سے صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اور گھر کا جو سربراہ ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کرے۔ اسی طرح اب یہ صدقۃ الفطر اس کو صرف کہاں پہ کرنا ہے، خرچ کہاں پہ کرنا ہے، کن کو دینا ہے؟ تو جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، صدقے کے مصارف ہیں، کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، تو وہ 8 مصارف ہیں جو قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو جس جگہ پہ زکوٰۃ، صدقہ
آپ اس کو صرف کر سکتے ہیں، وہیں پہ آپ صدقۃ الفطر اسے بھی صرف کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔